اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج عالمی مرکزی زاویہ شاذلیہ میں دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ کی دوسری نشست ہے یہ، اور کل میں نے آپ کے سامنے کچھ حزب البحر کا تعارف شان ظہور اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا، کچھ اس کے فضائل و برکات ذکر کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حزب البحر کے معنی کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے کلام کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ حزب البحر شریف اس کے نسخے بہت سارے ہیں اور مختلف نسخوں میں مختلف الفاظ ہیں، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہیں۔ تو اصل حزب البحر کون سا ہے جو سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا؟ تو اصل حزب البحر وہی ہے جو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ہے، ہماری محفل میں پڑھا جاتا ہے، اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی میں نے پوری ریسرچ کی ہے، اس کی پوری تحقیق کی ہے، تو وہ میری کتاب ہے حزب البحر کے فوائد، اس کے شروع میں نے اس کی پوری تحقیق کو میں نے لکھا ہے۔ تو جس کو ارادہ ہو اس کے بارے میں معلومات کرنے کا تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بلکہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کتاب میں آپ تمام حضرات کو PDF کی صورت میں شیئر بھی کراؤں گا انشاءاللہ ایک دو دن میں۔ تھوڑی سی اس میں کچھ مجھے تبدیلیاں کرنی ہیں، تبدیلیاں کرنے کے بعد پھر میں آپ کو پیش کروں گا وہ کتاب۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، دعا حزب البحر کی ابتدا لفظ یا اللہ سے ہوتی ہے یا اللہم سے ہوتی ہے۔ تو یہ شروع کے 5 اسماء الہیہ، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یہ پانچوں کے پانچوں اسم حدیث شریف میں ان کے بارے میں آیا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور ایک نہیں کئی احادیث میں آیا۔ اور جیسے آیت الکرسی کے آخر میں بھی یہ لفظ آتا ہے، یا علی العظیم۔ تو اسی طرح پھر ایک نبی علیہ السلام کی دعا جو کہ صلاۃ حاجت ہے، اس میں حلیم و علیم کا لفظ آتا ہے۔ اور یا اللہ کے بارے میں تو بہت معروف ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کہے اور تیرے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہ ہو تو یہی تیرے لیے اسم اعظم ہے۔ تو الحمدللہ یہ پانچوں کے پانچوں اسم اعظم ہے، اور ان کی حزب البحر کے بہت سارے شارحین ہیں کہ بہت لوگوں نے اس کی شرح لکھی، عربی بزرگوں نے شرح لکھی۔ تو یہ واقعہ، یہ حدیث شریف کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا گروہ کسی ریگستان سے گزر رہا تھا اور پانی ختم ہو گیا، بہت تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پانی نہیں مل رہا تو کدال اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، قد عجزنا، یعنی ہم عاجز ہو گئے۔ یا اللہ کے نام لیے اور کہا کہ ہم عاجز ہو گئے، اور زمین میں کدال ماری، ادھر سے پانی کا فوارہ نکلا۔ یہ ایسی عظیم الشان الفاظ ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسم اعظم ہیں۔ کل مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ ان کے تصرفات کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان کو پڑھا جائے وہ میں بیان کروں گا۔ تو یہ بہت معروف اسماء اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا کہ انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، کہ تو میرا رب ہے اور تیرا علم میرے لیے کافی ہے، تو بہترین رب ہے اور تو بہترین کفایت کرنے والا ہے، تو میرے لیے پوری کفایت کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ تلمیح ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اقوال کی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کو منجنیق میں وہ بھاری مشین جس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر دور دور تک پھینکے جاتے تھے، تو اس مشین میں رکھا، کیونکہ آپ کو براہ راست آگ میں ڈالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ آگ اتنی تیز تھی کہ جو اس کے قریب سے بھی گزرتا تھا اس کو جلا دیا کرتی تھی، اس کی تپش اتنی زیادہ تھی۔ تو ان لوگوں نے آپ کو منجنیق میں رکھا اور اس کے بعد پھر منجنیق کو کھینچا اور آپ کو چھوڑا، تو آپ ہواؤں میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ آگ میں گرنے والے ہیں تو ایسے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تفصیلی بات ہے کہ جبریل امین نے اللہ کو عرض کیا، اے رب تیرا خلیل ابراہیم وہ آگ میں جا رہا ہے، اس کی مدد کرنے کی مجھے اجازت دے دے۔ تو رب نے فرمایا جا کر لے تم۔ جب یہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو آ کے پوچھتے ہیں یا ابراہیم الک حاجتن، اے ابراہیم کو حاجت تو نہیں تمہیں؟ تو ہاں آپ نے فرمایا کہ حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ کہا حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ تو کہا پھر سوال کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا علم میرے حال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے مجھے سوال سے مستغنی کر دیا۔ بھائی میں سوال اس سے کروں نا جس کو پتہ نہیں ہو، اس کو بتاؤں نا جس کو پتہ نہیں ہو، تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس کی رضا اسی میں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو میں تیار ہوں اس کام کے لیے۔ تو آپ نے اس وقت جو الفاظ کہے انہی الفاظ کو سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنے الفاظ میں ان کو ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ انت ربی، تو میرا رب ہے، علم کا حسبی، تیرا علم میرے لیے کافی ہے، فنعم الرب ربی، کتنا پیارا ہے میرا رب، ونعم الحسب حسبی، اور کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے میرے لیے کفایت کرنے والا۔ اور پھر آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، آپ نار نمرود میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ 40 دن آپ نے اس آگ میں گزارے، اور وہیں آپ کو خلعت عطا فرمائی گئی، خلعت خلیلی، یعنی خلیل کی جو خلعت ہوتی ہے وہ مرتبہ آپ کو اسی آگ میں عطا فرمایا گیا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، تو جس کی چاہتا مدد فرماتا ہے اور تو بہت ہی زبردست اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ براہ راست نہیں کہا جاتا کہ تو مجھ پہ رحم فرما دے، تو مجھے طاقت دے دے، بلکہ اس کی ان صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ نے کہہ دیا کہ تو میری مدد فرما دے، کیونکہ تو ہی زبردست ہے، قدرت والا ہے، اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نسألک العصمت فی الحرکات، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عصمت کا، حفاظت کا، فی الحرکات، اپنی حرکتوں میں، والسکنات، اور اپنے سکون میں۔ انسان کی دو حالت ہوتی ہے، یا تو انسان متحرک ہوتا ہے یا پھر سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتیں امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کر دی، کہا کہ اللہ دونوں حالتوں میں ہم تجھ سے عصمت کا سوال کرتے ہیں، حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ والکلمات والارادات، پھر انسان زبان سے بہت کچھ کہتا ہے تو ان کلمات میں بھی تجھ سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ کلمات بھی ایسے ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ بندے کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے اور وہ جہنم کی کتنی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے اس میں بھی اللہ کی حفاظت مانگ لی کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے۔ والارادات والخطرات، اور اپنے ارادوں میں اور اپنے دل میں آنے والے خطرات میں۔ دیکھیں ارادہ ہوتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، تو ارادہ جب پکا انسان کر لے تو اس پر پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پکا نہیں ہوتا، اس کو عزم کہتے ہیں۔ تو عزم جب انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس عزم کرنے پر، اس گناہ پہ نہیں جس کا عزم کیا بلکہ عزم کرنے پر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور خطرات سے مراد انسان کے دل میں جو پہلا خیال آتا ہے اس کو خطرہ کہتے ہیں، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ حاجز کے بعد تھوڑی دیر وہ ٹھہرتا ہے تو اس کو خطرہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اور ذرا قرار پکڑتا ہے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، پھر حدیث نفس کے بعد پھر وہ انسان کا وہ عزم بنتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے درجات ہیں۔ تو خطرات میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ دل میں جو پہلا خیال آتا ہے اس میں بھی ہم تیری حفاظت طلب کرتے ہیں، کیونکہ جب برا خیال آئے گا تو انسان کے دل میں ٹھہرے گا تو انسان اس پہ عمل کر لے گا، اور جب آپ نے پہلے ہی اس کے اوپر بند لگا دیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا تو نہ برا خیال آئے گا، نہ دل میں ٹھہرے گا، نہ عمل ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں اپنی حرکات میں، اپنی سکنات میں، اپنے کلمات میں، اپنے ارادات میں، اور دل میں آنے والے خیالات میں۔ اور کس چیز سے بچنے کا کر رہے ہیں؟ من الشکوک والظنون،
والاوہام الساطرۃ للقلوب، کہ شک سے اور ظن سے. دیکھیں شک کہتے ہیں جب کسی بات کے بارے میں انسان کے دل میں دو خیالات ہوں اور دونوں برابر کے ہوں. مثلا ایک کام کرنا چاہتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں خیال آیا آپ کے ذہن میں، ایک خیال آتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دوسرا خیال آتا ہے ایسا ہی ہے. اگر دونوں برابر میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں شک. اور شک جو ہے بہت خطرناک چیز ہے اور یہ ایمان کی دشمن ہے. یہ اور فی زمانہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اسلام کے خلاف کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتی. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن جو اسلامی مضبوط دلائل ہیں، عقائد ہیں یا افعال ہیں، ان کے اندر وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل ایک وہ پاکستان میں نیا سلسلہ آیا، اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا میں. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی شریف، جو کہ سنت عظیمہ ہے اور جس کو ایک مشت رکھنا واجب ہے، اور تمام فقہائے اسلام چاروں مذاہب اہل سنت کے سب اس بات میں متفق ہیں کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے. تو اس کے خلاف انہوں نے پوری ایک ویڈیو جاری کی 20-25 منٹ کی، اور اس کے اندر نہ کوئی قرآن پیش کیا نہ کوئی حدیث پیش کی انہوں نے، مگر جتنی کی جتنی باتیں کی ہیں صرف اور صرف شک پیدا کرنے کے لیے کی ہیں انہوں نے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی رکھنا مستحب بھی نہیں ہے اس زمانے میں، تو داڑھی کاٹ لینا چاہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ان کے پیر داڑھی منڈے ہیں، تو ان کی اب حفاظت کرنے کے لیے، ان کی پیری چلانے کے لیے پیسہ ان کو مل رہا ہے، تو اب وہ یہ باتیں کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف شک پیدا کر رہے ہیں. اور اتنی تیزی کے ساتھ گمراہی چونکہ پھیلتی ہے تو اب وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جن کا علم کمزور ہے یا جن پہ اللہ کا فضل نہیں ہے، کرم نہیں ہے، جو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کا پورا تفصیلی جواب لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی ویڈیو بنائیں گے. تھوڑی سی فرصت ملے مجھے تو انشاءاللہ پورا اس کا جواب اپلوڈ کیا جائے گا. تو یہ شکوک اور ظنون، ظن کس کو کہتے ہیں؟ ظنون ظن کی جمع. اور ظن کہتے ہیں کہ جب انسان کو دو قسم کے خیالات ہوں تو ایک جب غالب ہو جائے تو اس کو ظن کہتے ہیں. اور والاوہام، اوہام وہم کی جمع، اور وہم جو ہے وہ بغیر دلیل کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو وہم کہتے ہیں. اور یہ عام لوگوں کے دلوں میں اکثر یہ بات پیدا ہوتی رہتی ہے، کسی چیز کے بارے میں بھی وہ ایک خیال قائم کر لیتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ پھر پکے ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جس طرح آج جمعے کے خطاب میں نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی تھی کہ بھائی یہ کوا بول رہا مہمان آئیں گے تو کیا اس کی دلیل ہے؟ کالی بلی گزر گئی آگے سے، کیا خرابی ہو گئی تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس لوگوں نے اپنا خیال بنا لیا. تو فرمایا کہ یہ وہم، اچھا یہی چیز ہوتی ہے جو دل پہ پردہ بن جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے جو ساترۃ للقلوب، جو دلوں کو چھپانے والی ہے، کس چیز سے؟ ان مطالعۃ الغیوب، غیب کی باتوں کے مطالعہ کرنے سے. یعنی دلوں کے اوپر یہ چیزیں پردہ لگا دیتی ہے تو انسان صرف عالم ناسوت میں پھنس کے رہ جاتا ہے. یہ جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو عالم حس و عالم شہادت کہتے ہیں، عالم ملک بھی کہتے ہیں. تو اس عالم کے اندر یہ مادیت کا عالم ہے. تو یہ جب اس قسم کی چیزیں انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں، یعنی شک پیدا ہو جائیں، خطرات پیدا ہو جائیں، ظنون پیدا ہو جائیں، تو اب انسان جو ہے جو اس سے اوپر کا عالم ہے جس کو عالم غیب ہے، جو کہ عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت سے آگے عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت سے آگے عالم لاہوت ہے. تو انسان پھر اس عالم سے نکل نہیں پاتا اور اس دیگر عالم کی باتوں کو جان نہیں پاتا. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں، یہ شکوک، ظنون وغیرہ انسان کے اوپر پردہ بن جاتے ہیں. تو امام سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کر رہے ہیں، رب تو ہماری حرکات و سکنات میں ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم لوگ جو گناہوں سے بچ سکیں، اور تو ہمارے ارادوں میں بھی، ہمارے کلمات اور ارادوں میں بھی تو ہے ہماری حفاظت فرما
تاکہ ہم صالح و متقی بن سکیں، اور تو یہ خطرات جو شکوک و ظنون اور وہم جو پیدا ہوتے ہیں، جو دل پہ پردہ بن جاتے ہیں، تو ان سے بھی ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم عالم ملکوت اور جبروت اور لاہوت تک پہنچ سکیں۔ کیونکہ عزیزان محترم، یہ عالم ملکوت اور عالم جبروت اور عالم لاہوت یہ ہم سے دور نہیں ہے، یہ ہم سے بالکل قریب ہے، اور اتنا ہی قریب ہے جتنے قریب ہماری روح ہم سے ہے، اور روح ہر وقت ان عوالم کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، مگر روح کے جو ادراکات ہیں، روح کے جو احساسات ہیں، محسوسات ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ پڑا ہوا ہے، اور مادیت وہ چیز ہوتی ہے جو حواس خمسہ سے جانی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ عادی اس بات کے ہیں کہ جو چیز ہمیں آنکھوں سے نظر آئے، کانوں سے سنائی دے، چھونے سے محسوس ہو اور چکھنے سے ہمیں اس کا ذائقہ آ جائے، تو اس باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ ہے۔ اس سے اوپر کی بات یا اس سے بعد کی بات جن کا تعلق معنی سے، عالم ملکوت سے یا جبروت سے یا لاہوت سے، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ، مسلمان تو خیر یقین رکھتا ہے غیب کی باتوں پر، لیکن مطالعہ وہ نہیں کر پاتا کیونکہ انہی عوالم میں پھنسا ہوا ہے۔ اور ان عوالم کا مطالعہ انسان اسی صورت میں کر پاتا ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو سائڈ میں کر دے، اور اس کے لیے انسان کو مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ پھر ایک الگ موضوع ہے۔ فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، تو کہتے ہیں کہ تحقیق مومنوں کو مبتلا کیا گیا، یعنی آزمائش میں ڈالا گیا، اور انہیں خوب زور سے ہلایا گیا، زلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی اللہ کی راہ میں مومنین پہ یہ ٹائم آتا ہے، اور کبھی کبھار آتا ہے، اور انبیاء پہ بھی آیا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان ہے۔ تو ایسے میں قرآن نے کہا کہ دل ایسے اچھل کے جو حلق میں آ جاتے ہیں، ایسے لمحات بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومنوں کو خوب آزمائش میں ڈالا گیا، ان کو ہلایا گیا، اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے پھر مومن و کافر کا فرق پتہ چل جاتا ہے، مومن و منافق کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے جو ٹائم گزارا، کیا کسی انسان پہ اس سے زیادہ سخت وقت آ سکتا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے ایک ایک پیارے شہید ہوتے رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے کے گلے میں تیر لگا، آپ نے دیکھا، تو کیا آپ کی دل کی کیفیت ہوگی اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن مومنین پہ یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے آزمائش آتی ہے۔ ہم جیسے بہت جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں ہلکی ہوتی ہے، آتی ضرور ہے، وہ آتی ضرور ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آپ پر آزمائش نہیں آئے گی، اگر مومن ہو تو ضرور آئے گی۔ وہ اللہ کا وعدہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے نا، تمہارے جانوں میں کمی کر کے، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کر، یہ آزمائش ضرور آتی ہے، مگر ہر ایک کی آزمائش اس کے ایمان کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان الانبیاء اشد بلا، کہ بے شک انبیاء کرام سب سے زیادہ شدید بلا والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ ثم الامثل، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ضرور ہے۔ اس آزمائش پہ ہوتا یہی ہے کہ کھرے کھوٹے کو پہچانا جاتا ہے، اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن مخلوق کے سامنے بھی کر دیتا ہے وہ۔ والذین اذ یقول المنافقون، تو جب مومنوں پہ ایسی آزمائش آتی ہے تو پھر منافقین کہتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں۔ اور مومن ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اطمینان میں ہوتا ہے، اور ایسی بری بات اپنی زبان سے نہیں کہتا، اگرچہ کہ دل میں تھوڑا تغیر ہوتا ہے، اس کے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس پر خاموشی اختیار کرتا، اور جب اس پہ خاموشی اختیار کرتا، اپنے رب کی رضا کو دیکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری لمحات میں بھی اس کی مدد فرما دیتا ہے،
اور اس کو مشکلوں سے نکال لیتا ہے، اور جس کے نصیب میں اس وقت قربانی ہوتی ہے تو وہ بھی کامیاب ہے، جس کو بچا لیا گیا وہ بھی کامیاب ہے، کیونکہ مومن کی شان تو یہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو انبیاء پر آزمائش آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ سارے کے سارے زندگی کے حصے ہوتے ہیں، لیکن مومنین اس ٹائم میں بھی وہ پرسکون ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ فثبتنا، تو ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما۔ اس موقع پر مومنین کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، تو یہی مومنوں کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اور الحمدللہ حزب البحر ایک ایسی زبردست یہ دعا ہے کہ جس مشکل موقع پہ پڑھ لو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مسئلہ حل ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہاں پر بھی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلکہ مولانا حسن نظامی نے ایک واقعہ لکھا کہ اس وقت مسلمان کو جد و جہد کر رہے تھے ہندوستان میں، تحریک پاکستان بننے سے پہلے، تو کچھ لوگوں کے لیے پھانسی کی سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں بھی تھا اور ایک مولوی صاحب بھی تھے، تو ان کو بھی پھانسی کی سزا ہو گئی تھی۔ اور میں حزب البحر پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ پھانسی نہیں ہوگی۔ تو کہنا اس نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس دن پھانسی لگنی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا پڑھتے رہو تم۔ کہنا بیچارہ بڑا بے چین تھا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ حزب البحر پڑھ رہا ہوں میں۔ اور عین جب پھانسی کا وقت آیا تو وہ بیچارے کا حال متغیر تھا، لیکن مجھے اطمینان تھا کہ میں حزب البحر پڑھ رہا ہوں۔ تو پیغام آیا کہ تم دونوں کو رہا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت پورے ہندوستان میں شورش ہو گئی ہے اور مسلمان بغاوت کے بالکل تیار ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب انگریز گورنمنٹ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام قیدیوں کو رہا کرتی ہے۔ تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس وقت مومن دعا کرتا فثبتنا، تو ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، تو ہماری مدد فرما دے، وسخر لنا ھذا البحر، اور تو اس سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دے۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ سمندر کا لفظ ویسے تو خاص، کیونکہ یہ دعا سمندری میں آئی تھی جب آپ کا جہاز سمندر میں لگا ہوا تھا، لیکن سمندر کا یہاں پہ معنی صرف سمندر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی بڑا کام جس کے اندر آپ گرداب میں ہوں، آپ پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو بڑا مسئلہ ہو گیا ہو، تو اس کی حیثیت بھی ایک سمندر کی ہوتی ہے کہ سمندر میں انسان جو ہے بے بس ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہیں چلتی۔ بڑے بڑے جہاز جن کے بارے میں لوگوں نے دعویٰ کیا، ٹائٹینک ایک جہاز تھا جس کی کمپنی نے دعویٰ کیا تھا کہ سمندر اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جب وہ پہلی دفعہ سفر کے لیے نکلا تو اسی میں ہی وہ تباہ ہو گیا وہ جہاز۔ تو وہ سمندر ایسی اللہ کی مخلوق ہے، ایسی عظیم مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ تو جو کسی کے قابو میں نہیں ہے، اس لیے فقہائے اسلام سمندر کو دارالحرب قرار دیتے ہیں، دارالحرب کے حکم میں رکھتے ہیں کہ دارالحرب میں مومن کی نہیں چلتی، تو اسی طرح سمندر بھی مومن کے لیے دارالحرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو علامہ شامی نے بھی لکھا ہے۔ تو وہاں پہ کسی کی نہیں چلتی، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ آ جائے، جب آپ کی نہیں چل رہی ہو، آپ کی سورس اور فورس سب ختم ہو گئی ہو، تو اب وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں پہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مسخر کر دے ہمارے لیے سمندر کو۔ تو یہاں پہ بزرگوں نے لکھا کہ کام کی نیت کرنی چاہیے، جو کام آپ کا پھنسا ہوا ہے تو اس کی نیت آپ کر لیں تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا، کہ اس سمندر کو ہمارے تابع کر دے، ہمارے قابو میں کر دے۔ کس طرح سے قابو میں کر دے؟ کما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام، ایسے قابو میں کر دے جیسے کہ تو نے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے قابو میں کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے قابو میں کیا تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور پیچھے فرعون کو اطلاع ہو گئی ہے، تو فرعون کا لشکر، بہت بڑا لشکر، وہ پیچھے آپ کے آ رہا دوڑتا ہوا،
اور آگے آپ کے پاس زمین ختم ہے، آگے سمندر ہے. اب وہ فرعون کا لشکر آئے گا تو آپ کو پکڑ لے گا، سب لوگوں کو گرفتار کر لے گا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا شریف جب سمندر پہ مارا تو آپ کے ساتھ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے. اور یہ 12 کے 12 قبیلے ان پانی کے اندر اتر گئے اور ایسے پانی کی دیواریں بن گئی اور خشکی کا راستہ بن گیا. تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر جب دریا سمندر کے اس کنارے پہ پہنچے تو فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ یہ تو راستہ بنا ہوا، وہ بھی پیچھے آ گئے. جب وہ بیچ میں پہنچے تو وہ لوگ کنارے سے باہر نکل چکے تھے. تو پھر سمندر آپس میں مل گیا واپس. تو پورے کے پورے لوگ غرق ہو گئے، یہ لوگ سارے کے سارے. تو کہا کہ اس سمندر کو ہمارے لیے ایسے ہی مسخر کر دے جیسا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مسخر کیا. وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اور تو آگ کو جس طرح کہ تو نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، سمجھ رہے ہیں. اور والجن، اور فرما کہ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاؤد علیہ السلام، جس طرح تو نے پہاڑوں کو اور لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. تو جب داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام پڑھتے تھے، زبور شریف پڑھتے تھے، تو یہ پہاڑ جو ہے وجد میں آتے تھے، ہلتے تھے. اور لوہے کو جب ہاتھ میں لیتے تھے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. تو آپ زرہ بناتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر کے جس طرح چاہے موڑتے تھے، جس طرح موم کی طرح آپ اس کو استعمال کرتے تھے. کہا ایسے ہمارے لیے اس سمندر کو مسخر کر دے. وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام، اور تو ہواؤں کو اور شیاطین کو اور جنات کو جس طرح تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا. تو تمام زمین پہ آپ کی بادشاہت تھی اور یہ جنات و شیاطین اور ہوائیں آپ کے حکم پہ چلتی تھی. یہ جنات و شیاطین آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے اور آپ کے حکم کی سرتابے نہیں کر پاتے تھے. آپ کا تخت ہواؤں کے دوش پہ چلتا تھا، جدھر آپ حکم دیتے تھے ہوا آپ کے تخت کو لے کے جایا کرتی تھی. تو فرمایا کہ یہ جو سمندر جس میں ہم پھنسے ہوئے اس وقت، پانی کا سمندر ہو یا مسائل کا سمندر ہو، ٹھیک ہے، اس سمندر کو تو ہمارے قابو میں ایسے ہی کر دے جیسے تو نے اپنے انبیاء کے قابو میں ہی کیا تھا. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور تو مسخر کر دے ہمارے لیے، قابو میں کر دے ہمارے لیے تیرے ہر اس سمندر کو جو کہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، ملک میں ہے یا ملکوت میں ہے. وہ بحر الدنیا و بحر الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دے اور آخرت کی زندگی کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دے. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ، اور تو ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دے. یا من بیدہ ملکوت کل شیء، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز ہی مانگ لی ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تو حزب البحر کی یہ جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، یہاں تک یہ سخر لنا ھذا البحر سے یہاں تک یہ آیات تسخیر کہلاتی ہیں. اور یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ حزب البحر کے وہ الفاظ ہیں کہ جس کے اندر پوری کائنات کی تسخیر ہے اور پوری کائنات اس بندے کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے جو اس کو باقاعدگی سے ان آیتوں کو پڑھتا ہے. اور اس کا ظہور جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کا ظہور کیا جاتا ہے. تو بڑے کمال کی یہ ہے. اور ان کے مخصوص اعمال بھی ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو تعلیم کیے جائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کا عطر بناتے ہیں، اور عطر بنا کے پھر آپ اس کو استعمال کریں تو پھر جس سے آپ بات کریں گے آپ کی بات کا انکار نہیں کرے گا. تو اہل علم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے اسرار و رموز ہے. تو اسرار و رموز خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے. تو اس لیے جس کی ضرورت ہے اس کو اس کے مطابق دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کہا کہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد. ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں اور ہمارا ٹائم کافی نکل گیا. تو ورنہ تو اس پہ گفتگو کرنی ہے اور بہت ضروری گفتگو ہے. بہرحال یہ الفاظ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے عطا سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے نام ہیں. کاف بھی اللہ کا نام ہے، ایک تجلی ہے اس کی، ہا بھی ایک تجلی ہے، یا بھی ایک تجلی ہے، عین بھی ایک تجلی ہے، اور صاد بھی ایک تجلی ہے. اور علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف میں اور اپنے بعض دیگر کتب میں
اس روایت کو بیان کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بعض اوقات دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا کاف یا ہا یا عین یا صاد، اس طرح یا ہا یا میم یا عین یا سین یا قاف، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں اور ان کے اسرار و رموز ہے۔ بہرحال تو یہ سمجھ لے کہ یہاں پر یہ ان تجلیات کو وسیلہ بنایا گیا ہے اپنی پیچھے جو دعائیں کی تھی آپ نے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ پھر آگے مزید دعا کرتے ہیں، انصرنا، تو ہماری مدد کر دے، فإنک خیر الناصرین، کہ تو سب سے بہترین مددگار ہے، وافتح لنا، تو ہمارے لیے کھول دے، ہمارے معاملات کو کھول دے، ہمارے معاملات کو کھول دے، فإنک خیر الفاتحین، کہ بے شک تو سب سے بہترین کھولنے والا ہے، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، تو ہماری مغفرت فرما دے کہ تو سب سے بہترین مغفرت فرمانے والا ہے، ورحمنا فإنک خیر الراحمین، تو ہم پہ رحم فرما دے کہ تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے، ورزقنا، تو ہمیں رزق عطا فرما دے، فإنک خیر الرازقین، بے شک تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، اور تو ہمیں ہدایت دیتے اور ظالمین کی قوم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یہ دعائیں چل رہی ہے اور ان سب کے اپنے اپنے اسرار ہیں، اپنے اپنے استعمال کے طریقے ہیں۔ فرمائے کہ وہب لنا ریحن طیبتن، اور تو ہم پر ہوا چلا دے، پیاری ہوا، پاکیزہ ہوا، کما ہی فی علمک، جیسا کہ وہ تیرے علم میں ہے۔ اب یہ ہوائیں 7 قسم کی ہوتی ہیں اور ان میں سے مختلف ہوائیں مختلف کام ہوتے ہیں ان کے۔ ایک ہوا تو وہ تھی جو سلمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کے لے کے جایا کرتی تھی، اڑایا کرتی تھی۔ ایک ہوا وہ ہے جب پوروا سے آتی ہے، مشرق سے آتی ہے تو پھر بارش لے کر آتی ہے، اور ایک ہوا وہ ہے جو مختلف قوموں پہ عذاب کے لیے بھیجی گئی تھی، اور یہاں پر ایک ہوا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی اولیاء ابدال پہ چلاتا ہے، اور وہ ہوا ابدالوں کے جسم کو وہ ہوا اٹھا کے ایک دوسری جگہ لے جاتی ہے جہاں پہ ان کو جانا ہوتا ہے، اور وہ جس کو طی الارض بھی کہتے ہیں کہ 2 قدم اٹھا کے زمین کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی دعا کو مانگا گیا ہے کہ اللہ تو ہم پر والی ہوا چلا دے، وہ پاکیزہ ہوا جو تیرے علم میں ہے، وانشر علینا من خزائن رحمتک، اور تو ہم پر اپنے رحمت کے خزانے نچھاور کر دے، وحملنا بہا، اور ان رحمتوں کے ساتھ اور اس مقدس ہوا کے ساتھ ہمیں تو اٹھا لے، حمل الکرامتی، مگر ایسا اٹھانا جو عزت کے ساتھ ہے، مع السلامتی، اور سلامتی کے ساتھ بھی ہے، والعافیتی، اور عافیت کے ساتھ، فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی، دین میں بھی، آخرت میں بھی، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں تو عطا فرما دے۔ تو بڑی جامع اور بڑی کامل دعا ہے، اور یہ حزب البحر کے یہ جو الفاظ ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کو روح حزب البحر کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں جنہیں روح حزب البحر کہا جاتا ہے، وہب لنا ریحن طیبتن سے لے کے یہ آگے تک۔ تو اس کا بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے کہ 40 دن اس کو کیا جائے تو حزب البحر کی روحانیت آپ کو پورے طور پہ حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا ابداننا، اے اللہ تو آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کاموں کو، جس میں ہمارے دلوں کی بھی راحت ہو اور ہمارے بدن کی بھی راحت ہو، والسلامت والعافیت فی الدین دنیانا، اور جس میں ہماری دین اور دنیا کی سلامت اور عافیت ہو۔ تو یہ ایسی جامع الفاظ دعا کے کہ جو ہم عام طور پہ نہیں مانگ پاتے، لیکن یہ تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں مگر بڑی جامع ان میں بات ہوتی ہے، اور بڑی کمال کی بات ہے کہ مومن جو ہے دین و دنیا دونوں ساتھ مانگتا ہے، اور جو غیر مومن ہوتا صرف دنیا کا بھلا چاہتا ہے، آخرت کے بھلا نہیں چاہتا، اس کی آخرت کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، یہ تو بس یہ کام ہو جائے اور سب کو چھوڑو۔ لیکن مومن ہوتا دنیا آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دے۔ تو اسی دعا کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے یہ الفاظ ہے، فرمائے کہ وہ کن لنا صاحبا فی سفرنا، اور تو ہمارے سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا،
ہمارا مصاحب ہو جا. یہ اللہ تعالیٰ کی معیت طلب کی جا رہی ہے. وہ خلیفتاً فی اہلنا، اور تو پیچھے ہمارے گھر والوں میں تو خلیفہ ہو جا ہمارا، یعنی تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت کر. تو یہ حزب البحر وہ عظیم شان دعا ہے کہ جس کے پڑھنے والے کی نہ صرف خود حفاظت کی جاتی ہے بلکہ پورے اس کے اہل خانہ کے بھی حفاظت کی جاتی ہے. یہ ایک خاص الفاظ ہے جو حزب البحر کے، اس لیے حزب البحر کا عامل بلا خطر ہو کر کام کر سکتا ہے، اس کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. عام طور پہ عاملین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عملیات کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو مگر ان کے بچوں کو نقصان ہو جاتا ہے، ان کی بیوی کو نقصان ہو جاتا ہے، دیگر لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو بھگاتے ہیں، جاؤ جاؤ تمہارا کام کرنے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، میرا بچہ مر گیا، میری بیوی کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن جو حزب البحر پڑھتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہے، اس کے بیوی بچے بھی محفوظ ہیں الحمدللہ. فرمایا کہ تو ہمارا ساجی ہو جا، ہمارے ساتھ ہو جا ہمارے سفر میں، اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں میں ہمارا رکھوالا ہو جا. وَطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا. اب یہ وہ الفاظ ہے جو دشمنوں کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں یہ. اور تو ہمارے دشمنوں کے چہرے طمس کر دے، یعنی بگاڑ دے. وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور انہیں کی جگہ پر ان کو مسخ کر دے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ إِلَيْنَا، تو چنانچہ نہ وہ ہمارے پاس سے جا سکے اور نہ ہمارے پاس آ سکے. فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. یہ آیتیں شروع ہیں یہاں سے سورہ یاسین کی. اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں. فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پس وہ راستے سے سبقت نہیں کر سکتے، تو پس کہاں کیسے وہ دیکھ سکیں گے پس وہ لوگ. تو یہ وہ الفاظ ہے جو دشمنوں کو اندھا بھی کر دیتے ہیں. اور اسی لیے حضرت شیخ شمس الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاذلی سے دشمنی کرنے والے کی کم سے کم سزا ہے کہ وہ اندھا کر دیا جاتا ہے، اور اگر باز نہ آئے تو پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. یہ بڑا جلال ہے شاذلیوں کے ساتھ اس دعا کا، بڑا کمال ہے اس دعا کا. تو فرمایا کہ ہم چاہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، ہم چاہیں تو ہم، ٹائم ختم ہو رہا، لیکن مسئلہ ہے کہ مرغبت سنو گے تو پھر یہ رہ جائے گا. اس سے بہتر یہی ہو جائے، اسی کی نشست خاص. تو مرغبت پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، بعد میں گفتگو کریں گے. افطار کا ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ. یہاں پر سارے حضرات روزے سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس حزب البحر کو قبول فرما. شروع کریں اپنا افطار، شروع کریں انشاءاللہ. تو افطار کریں، جا کے بیٹھیں. اے رب کریم حبیب علیہ السلام کے طفیل، اس حزب البحر کے اس زکوٰۃ کو تمام مصاحبین کی طرف سے قبول و مقبول فرما. ان کے روزوں کو قبول فرما. انہیں حزب البحر کی برکت عطا فرما. انہیں حزب البحر کے اسرار و رموز عطا فرما. انہیں حزب البحر کا تصرف عطا فرما. اے رب کریم حزب البحر کے طفیل انہیں دین و دنیا میں کامیاب فرما دے. اور جتنے حضرات یہاں پر ویسے شرکت کر رہے ہیں رب کریم ان سب کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما لے، اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرما لے. اور خیر و عافیت کے ساتھ ان تمام حضرات کو اس زکوٰۃ کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں آپ اٹھیں، بعد میں موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے معنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. افطار